جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، کل ہماری بڑی تفصیل سے بات ہو گئی ہے اہل الرائے اور اہل الحدیث کا جو اختلاف ہے، کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اور ان کے درمیان فرق کیا ہے اور فرق کی وجوہات کیا ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی کہ ترک اسلام کو فقہی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں اور شریعت اسلامی کے ماخذ میں پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر چوتھے نمبر پر قیاس آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز آتی ہے جس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ اچھا جی، نیچے حاشیہ دیکھیں تو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں عرف سے مراد وہ امر جو عام طور پر عوام اور خواص کے درمیان اچھا سمجھے جانے کی وجہ سے رائج اور عقول سلیمہ اسے تسلیم کرتی ہوں۔ پھر عرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو تمام بلاد اسلام میں عام ہو اور اس پر تمام ارباب حل و عقد متفق ہوں، اسے عرف عام یا عادت عام کہتے ہیں، اور یہ اجماع کی ایک صورت ہے جس کی حجیت میں ائمہ اربعہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری وہ جو تمام بلاد اسلام میں تو عام نہیں ہے اور اس پر تمام اہل حل و عقد بھی اتفاق بھی نہیں کرتے، بلکہ کسی ایک بلد اور اس کے ارباب حل و عقد میں رائج ہے، اسے عرف خاص یا عادت خاصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو عرف عام کا حکم یہ ہے کہ وہ تو بالاتفاق قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی عرف خاص، اب عرف خاص میں جیسے لباس ہے، ٹھیک ہے، اب چست لباس جو ہے وہ بعض اسلامی ممالک میں پسندیدہ ہے، وہاں پہنا جاتا ہے، تو چونکہ یہ عرف خاص ہے تو اس کا بالکلیہ طور پر اس کی جواز کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن عرف عام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اوورآل ہوتی ہیں اور وہ تمام بلاد اسلامیہ میں ہیں، تو اس لیے ان کی گنجائش شریعت میں بھی موجود ہے۔ قیاس کے چار ارکان ہوتے ہیں جی۔ نمبر ایک اصل، یعنی اصل جس پر ہم نے قیاس کرنا ہے، اور فرع جس کو قیاس کرنا ہے، اور اسی طریقے سے حکم جو متفرع ہوا ہے اس قیاس پر، اور علت مشترکہ یعنی جو اوریجنل حکم تھا جس کے بارے میں شریعت میں حکم وارد تھا، اس میں جو علت ہے اس علت کو ہم لائیں گے دوسرے اس حکم پر جس کی علت نہیں ہے، پھر اس پر آگے قیاس کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یعنی مقیس علیہ جس پر قیاس کرنا ہے، اور مقیس جس کو قیاس کرنا ہے، اور علت جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور وجہ حکم۔ تو یہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ متبادل چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند قرار دینا یہ استحسان ہے، یعنی دو چیزیں آ گئی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو اس میں سے ہم ایک چیز کو اچھا قرار دے دیتے ہیں۔ شریعت میں دونوں موجود ہیں، حدیث میں دونوں وارد ہو گئی ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک کو اچھا قرار دیتے ہیں کسی خاص جو ہے وہ حکم کی وجہ سے، تو اس کو شریعت کی نظر میں استحسان کہا جاتا ہے۔ اور استحسان بھی امام شافعی کے علاوہ باقی سب ائمہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو اب اس پر کئی مسائل کی، شریعت کے کئی احکامات اور کئی مسائل کی بنیاد بھی جو ہے نا وہ اس پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اہل تشیع کے کس فرقہ کی تعداد دوسرے شیعہ فرقوں سے زیادہ ہے۔ فرقہ اثنا عشریہ، اثنا عشریہ جو 12 ائمہ پر بیس کرتا ہے، اور جو کہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہماری جو فقہ ہے وہ امام جعفر صادق سے ہے، اور ہمارے وہ امام تھے، اور لیکن بعد میں وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، اور وہ ائمہ کے 12 ائمہ کے قائل ہیں۔ اور ایران کی جو حکومت ہے اس کا جو سرکاری مذہب ہے وہ صفوی خاندان سے لے کے اب تک شیعہ امامیہ کا رہا ہے۔ شیعہ امامیہ اور شیعہ اثنا عشریہ میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ جو امامیہ ہیں وہ امامت کے معاملے میں زیادہ سختی کرتے ہیں، اور وہ جو جتنے بھی ائمہ ہیں ان کو امامت کا کمپلیٹ درجہ دیتے ہیں، اور امامت کی تشریح میں ان کے علماء نے بہت کچھ ایسا لکھا ہے جسے اہل سنت نہیں مانتے۔ شام اور لبنان کے جو شیعہ ہیں ان کو متولیین کہا جاتا ہے، اور ایک فرقہ ہے شیعوں میں وہ ہے اسماعیلی فرقہ۔ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ امام اسماعیل سے جو کہ بڑے بیٹے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ ان کو امام ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو امام نہیں بنایا گیا تھا، اس وجہ سے وہ ان کو امام مانتے ہیں، اور امام اسماعیل کی پھر اولادوں میں وہ آگے اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں، اور وہ اسماعیلی فرقہ جو ہے وہ بھی چلتا آ رہا ہے، اور اس کا جو امام تھا وہ پھر ایران سے جو ہے وہ منتقل ہوا اور یورپ منتقل ہوا۔ تو اب جو موجودہ ان کے جو امام ہیں تو وہ پرنس کریم آغا خان ہے، اور پرنس کریم آغا خان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، اور آگے ان کی جو اولادیں ہیں وہ بالکل یا برٹش ہیں، انہوں نے بھی وہاں ایک گوری سے شادی کر رکھی ہے،
اور ان کی جو نیکسٹ امام جس کو نامزد کیا ہے وہ بالکل جو ہے وہ برٹش، ان کی نیشنلٹی بھی وہی ہے، ان کی شہریت بھی وہی ہے، اور ان کی جو ہے وہ ساری شکل و اندام بھی وہی ہے۔ پاکستان میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ رہا، اور خاص طور پہ گلگت بلتستان اور چترال کے علاقوں میں ان کے کافی مریدین جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، جمہور فقہا کے نزدیک نکاح مستحب ہے۔ نکاح دراصل اس میں سمجھ لیں کہ نکاح کے بارے میں اختلاف ہے کہ نکاح جو ہے وہ عبادت ہے یا معاملہ ہے۔ تو احناف کے ہاں نکاح دراصل نکاح میں اصل عبادت ہونا ہے اور معاملہ میں وجہ ہے، جبکہ باقی میں اس کو نکاح کو معاملہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں منافع بزو کے بدلے حق مار دیا جاتا ہے۔ تو اصل اختلاف یہاں پہ ہے۔ تو نکاح کا اصل حکم تو استحباب کا ہے، لیکن نکاح وقت جو ہے وہ عمل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں اور صحت بھی اس کی اچھی، تو اس کے لیے، اور وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو اس کے لیے نکاح واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس مال ہے لیکن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کے معاملات اس طرح بدلتے رہتے ہیں۔ کس عورت کا نکاح اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر؟ بیوہ یا سیبہ؟ سیبہ وہ عورت ہے جو باقرہ نہ رہے اور جس کو طلاق ہو چکی ہو، تو وہ اس کو سیبہ اس کے لیے منہ سے بول کر اقرار کرنا ضروری ہے، خاموشی اس کی رضا نہیں قرار دی جائے گی، جبکہ جو باقرہ ہے اور اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی رضا کی علامت قرار دی جائے گی۔ کس فقہ کے نزدیک صرف باپ کو ولایت نکاح؟ امام مالک کے ہاں صرف باپ ولی ہوتا ہے، وہی نکاح کر سکتا ہے، جبکہ احناف کے ہاں جو ہے وہ، ہمارے ہاں جو ولایت ہے نکاح میں ولی ہونا، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، دادا اپنا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سوری، اور دادا بھی ہو سکتا ہے، اور چچا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آخر میں چچا کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے ولی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر کوئی عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو امام ابو حنیفہ اس نکاح کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ جیسے آج کوئی عورت اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اور تو وہ نکاح تسلیم کیا جائے گا یا نہیں، تو اصل میں یہاں تفصیل ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ وہ نکاح کف میں ہوا یا غیر کف میں۔ اگر تو وہ کف میں ہوا تو تسلیم ہے، اور اگر کف میں نہیں ہے تو مردود ہے۔ کف کیا ہے؟ کف کی تشریح 4 چیزوں میں مطابقت ہے، یعنی مال میں دونوں کی برابری ہو، قریب قریب ہو۔ برابری کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عورت جس گھر سے ہے وہاں وہ مطلب ان کے گھر کا ماہانہ خرچہ لاکھوں میں ہے، جبکہ لڑکا غریب ہے۔ اب وہ عورت لڑکی لڑکے سے شادی تو کر لے گی، لیکن جب عشق کا بھوت ختم ہوگا تو گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، تو لہٰذا خطرہ ہے نکاح کے ٹوٹنے کا، اس لیے امام صاحب نے کہا کہ مال میں برابری ہو۔ دوسری بات حسن کی برابری ہے۔ حسن کی برابری دیکھنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بالکل بدصورت اور ایک انتہائی خوبصورت۔ اب جب بھوت اترے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات جب آئیں گے حقیقت پر، تو وہاں پہ پھر نکاح کی پائیداری جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تیسری چیز ہے جی نسب میں برابری، خاندانوں میں، یعنی ذات کے لحاظ سے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی سید زادی ہے اور لڑکا کسی جو ہے وہ یعنی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو لہٰذا یہ خاندان کی برابری بھی دیکھی جائے۔ وہ قومیں، وہ ذاتیں جو آپس میں معاشرے میں ایک دوسرے کے قریب قریب شمار ہوتی ہیں اور ان کا معاشرتی سٹیٹس قریب قریب ہے، تو ایسے خاندانوں میں مثلا جٹ برادریاں ہیں، ان کا سٹیٹس آپس میں قریب قریب ہے۔ اسی طرح مہاجرین میں راجپوت ہیں، ارائی ہیں، اب ان کا سٹیٹس قریب قریب ہے، تو اب ایسی اگر خاندانی وہ ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کا آپس میں جو ہے وہ ذات اور برادریوں میں تناسب ہی نہیں ہے، ایک سید زادہ ہے اور ایک کٹیا اور چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو بھی امام صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ معاملات نکاح کے اولادوں میں مسائل پیدا ہوں گے اور آگے چل کے اس میں خطرہ ہے۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں دین کی برابری بھی دیکھی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ شرعی پردہ کر رہی ہے اور لڑکا جو ہے وہ شراب پیتا ہے اور سرعام گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، تو بھی معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں طرف سے دین کی برابری، مال کی برابری، حسن کی برابری اور نسب کی برابری، یہ 4 چیزوں کی برابری دیکھی جائے۔ اگر ہے قریب قریب ہے، 19-20 ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر تو نکاح کو جائز کر دیا جائے، ورنہ نہیں۔ لیکن باقی امہ کہتے ہیں بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ النکاح بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کہ وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوا وہ نکاح باطل ہے۔ تو احناف کے ہاں اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ امام
حضرت اما عائشہ صدیقہ کی اگرچہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنی بہنجی کا نکاح جو ہے وہ ان کے والد کی اجازت کے بغیر خود ہی کر دیا تھا، حالانکہ وہ ولیہ نہیں تھی، تو لہٰذا ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ بہرکیف یہ ایک مسئلہ ہے موجودہ دور میں باقی ائمہ بھی اس مسئلے میں نرمی پیدا کر رہے ہیں، اور آج کے دور میں وہی امام ابو حنیفہ والا فتویٰ ہے کہ اگر نکاح جو ہے وہ کف میں ہو جائے اور بے شک ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر لڑکا لڑکی کر لیں تو اس نکاح کو باقی رکھا جائے گا۔ جی، مہر کس زبان میں صداق، اجر اور نحلہ عربی میں کہتے ہیں، اور کس فقہ میں کم از کم مہر نہیں؟ احناف کے ہاں مہر کی جو ہے وہ کم سے کم مقدار تو متعین، یعنی 10 درہم میں نے پہلے بھی رد کی، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی ایک مہر مہر مسمہ ہے، اور وہ مہر جس کو ہم مہر مثلی کہتے ہیں، یعنی وہ جو اس کی عورتوں کا مہر ہے وہی مہر مہر مثلی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے جی کہ جو رشتے ہیں، ازدواجی رشتوں کے ذریعے دوسروں کے ساتھ جو رشتہ داری کی جاتی ہے اس کو مساہرت کہتے ہیں۔ کچھ رشتے مساہرت سے حرام ہو جاتے ہیں، جیسے ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو جو اس کی ماں اور باپ ہیں تو وہ ظاہر ہے سامنے لڑکا جو ہے اس پر اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اس کی ساس ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی بہنیں جو ہیں وہ مساہرت کی وجہ سے اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ ایک نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، تو بعض رشتے مساہرت سے حرام ہوتے ہیں۔ اچھا جی، وہ لفظ جو انفرادی حیثیت سے کسی مخصوص معنی یا کسی متعین ذات پہ بولا جائے وہ خاص ہے، اس کی ہم تفصیل پیچھے کر چکے ہیں دوسری فائل میں، اس لیے اس پہ میں نہیں کروں گا۔ ہر وہ لفظ جو افراد کی ایک جماعت کو اپنے اندر جمع کرتا ہے وہ عام ہے، اور وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ ایسے معنی پہ جو حقیقت میں مختلف ہیں تو وہ مشترک ہے، اور اگر مشترک کی کسی دوسری صورت کو متکلم کے اپنے بیان سے ترجیح حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ مفسر ہے، اور ایسا لفظ جس کی مراد اسی سے ظاہر ہو تو وہ صریح کہلاتا ہے، اور ایسا لفظ جس کے معنی میں پوشیدگی ہو تو وہ کنایہ کہلاتا ہے، اور ایک ایسی حقیقت جس پر عمل محال ہو تو اسے حقیقت متعذرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے وہ نص ہے، اور جو مفسر سے زیادہ قوی ہے وہ محکم ہے، اور جو لفظ اپنے معنی سے خود دلالت نہ کرتا ہو تو وہ مجمل لفظ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو لفظ اپنے معنی پر خود دلالت تو نہ کرتا ہو اور جس کا پہچاننا بھی ناممکن ہو اسے متشابہ کہتے ہیں، اور وہ عبارت جس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے، کلام لایا جاتا ہے، وہ عبارت النص ہے۔ وہ عبارت جو نص کے الفاظ کے بغیر کسی اضافے سے ثابت ہو جائے، سمجھی جائے، وہ اشارت النص ہے، اور نص میں ایسا اضافہ کہ جس کے بغیر نص کے معنی سمجھ ہی نہ آتے ہوں تو وہ اقتضاء النص ہے۔ تو یہاں تک نص اور حقیقت اور اسی طرح کنایہ اور صریح اور خفی اور مجمل اور مشترک، یہ تمام کی تعریفات آ گئیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ چلیں۔